جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ ہاں کچھ دن کم جیے تو کیا ہوا، ہاں کچھ دن کم جیے تو کیا ہوا، دشمنان صحابہ کی گردنیں اڑا کے جیے۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے جب نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، نبی رحمت علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے رب تعالی کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، تو وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کو صادق و امین کہنے والے، وہ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ وہ لوگ جو نبی رحمت کے پاس امانتیں رکھوانے والے، آپ کی دعوت پر لبیک کہنے سے منحرف ہو گئے۔ وہ چچا جس نے آپ کی پیدائش پر اپنی لونڈی کو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آزاد کیا تھا، جب نبی علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی طرف بلایا تو اس چچا نے پتھر اٹھا کے نبی علیہ السلام کی طرف برسائے۔ الغرض جو نبی علیہ السلام کو صادق و امین کہنے والے، ہر طرح کی الفت و محبت کا اظہار کرنے والے، مگر جب پیغام ربانی سنایا تو وہ لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے، وہ لوگ آپ کے خون کے پیاسے بن گئے، وہ لوگ آپ کے لیے آپ کی دشمنی میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایسے مرحلے میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دلوں کی طرف دیکھا تو سب سے پاکیزہ دلوں کو قبول کرتے ہوئے ان لوگوں کا انتخاب کیا جنہوں نے سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اسلام قبول کیا۔ دنیا اس جماعت کو، اس پاکیزہ گروہ کو اور ان وزراء کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اگر میں ایک ایک صحابی کی عظمت بیان کرنا چاہوں تو یہ میری طاقت سے باہر ہے۔ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کے اشاروں پر اپنا تن من دھن قربان کر دیا، آپ کے اشاروں پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے، آپ کے اشاروں پر اپنے سروں پر کفن باندھ کر میدانوں میں کود پڑے اور لوگوں کو یہ بات بتلا دی کہ نبی علیہ السلام اکیلے نہیں ہیں، آپ کی ایک جماعت تیار ہو چکی ہے جو آپ کی جانشین ہے اور آپ کے وزراء ہیں۔ آئیے ذرا دیکھیے ان وزراء میں سے، ان مشیروں میں سے، ان رہنماؤں میں سے، ان نفوس قدسیہ میں سے ایک ہستی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ مناسبت نہیں ہے، مہینہ ربیع الاول کا ہے، آج 8 ربیع الاول ہو چکی ہے، سیرت النبی موضوع ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ آپ کی سیرت کا تتمہ ہے، آپ کی زندگی کا کمال ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے پیغام کو، آپ کی دعوت کو، آپ کے منہج کو، آپ کی نماز کے طریقے کو، آپ کے حج کے طریقے کو، آپ کے لیل و نہار کو، آپ کے شب و روز کے معمولات کو بیان کرنے والی جماعت جو ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اگر تم اس جماعت کا دفاع نہیں کر سکو گے، اگر تم
اس جماعت کے حقوق کو بیان نہیں کر پاؤ گے تو اسلام کی ساری بنیاد جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اسلام کی عمارت، اسلام کی بنیاد جن شخصیات پر ہے وہ شخصیات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی حدیث، ذخیرہ حدیث میں سے کوئی ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے جو صحابی کے بغیر ہو اور علماء نے قبول کیا ہو۔ آخر کار سند میں ایک نام آئے گا تو سند قبول ہوگی، اور وہ نام صحابی رسول کا ہے۔ اس لیے دین کی عمارت، دین کی بنیاد وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ہے۔ آئیے دیکھیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین۔ یہ آیت جو ہے یہ غزوہ حنین کے بارے میں اتری، غزوہ حنین، اور یہ وہ غزوہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے اس غزوے میں شریک ہوئے، اور اس غزوے میں شرکت کرنے والوں کے متعلق اللہ رب العالمین نے یہ اعلان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی سکینت اتری ہے، اپنے رسول پر بھی اتری ہے، مومنین پر بھی اتری ہے، اور ان مومنین میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہے۔ دوسری جنگ جس میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شریک ہوئے وہ غزوہ خندق ہے۔ یہ ایسا غزوہ کہ دشمن کی طاقت، گرمی کی شدت اور سفر طویل، سامان قلیل ہے، مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ مسلمان کفار کا سامنا کر سکے، لیکن ایسے سفر میں کہ جب گرمی کی شدت ہو، سفر بعید ہو اور سامان ساتھ قلیل ہو، مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت نہ ہو، اس غزوے میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس جنگ میں بھی شریک ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس غزوے میں شریک ہونے والے کو متعلق کیا فرمایا کہ اللہ نے ان سب کے گناہ کو معاف کر کے ان کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ آئیے ذرا دیکھیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کون سی شخصیت ہے۔ میرے بھائیو توجہ کے ساتھ استماع فرمائیے۔ جامع ترمذی میں روایت ہے نبی علیہ السلام نے اپنے اس پیارے صحابی کے لیے دعا کرتے ہوئے اللہ سے دعا کی۔ کیا دعا تھی؟ اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہد بہ۔ اے اللہ یہ میرا لاڈلا صحابی، یہ میرا پیارا صحابی، اے اللہ اس کو ہادی بنا دے، اس کو لوگوں کا رہنما بنا دے، ومہدیا واہد بہ، اس کو سر سے لے کر پاؤں تلک ہدایت یافتہ بنا دے۔ اس لیے امام قتادہ رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے مفسر ہیں، امام اعمش کوفہ کے بہت بڑے محدث ہیں، اور امام احمد کے بیٹے عبداللہ بن احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ پایا انہوں نے دیکھا کہ معاویہ واقعی ہادی بھی تھے، مہدی بھی تھے۔ اور یہی صحابی رسول صحیح ابن حبان میں روایت ہے، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اے اللہ میرے صحابی کو حساب و کتاب سکھلا دے اور اس کو عذاب سے محفوظ فرما دے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس خوش بخت انسان کے متعلق کائنات کے امام دعا فرما دیں وہ بندہ کبھی بھی محروم نہیں رہ سکتا۔ اور صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایت کی دعا کائنات کے امام نے کی ہے، اور جس کے متعلق کائنات کے امام بد دعا فرما دیں وہ انسان دنیا کا سب سے بدترین انسان ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کے پیٹ میں مرور اٹھتے ہیں، جن کو پرخاش ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جو میرے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے،
کوئی برا کلمہ کہتا ہے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور ساری کی ساری مخلوقات کی لعنت ہے۔ تم باتیں کرنے والے کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو سیدنا امیر معاویہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے جن کے متعلق کائنات کے امام نے دعا کی ہے اور وہ جنت کے حقدار بن گئے۔ لیکن وہ لوگ جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باتیں کرنے والے، ان کے متعلق کائنات کے امام نے بد دعا کی ہے اور وہ دنیا کے سب سے بدترین انسان بن گئے۔ آئیے دیکھیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، مسلم میں روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس جانتے ہیں کون ہے؟ اہل بیت سے تعلق ہے، نبی علیہ السلام کے چچا عباس کے بیٹے ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، نبی علیہ السلام آئے، مجھے بلایا اور کیا کہا، جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ، میں نے وحی کی کتابت کروانی ہے۔ اور معاویہ تو وہ ہے جس سے کائنات کے امام نے قرآن بھی لکھوایا اور لوگوں کو بتلا دیا کہ جو اس لیے کہ قرآن کے کاتب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حرف گیری اور زبان درازی وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اللہ کے کلام میں کوئی شک ہوگا، اور جس کو امین کائنات کے امام بنائیں، جس کو صادق کائنات کے امام بنائیں، اس پر کوئی حرف گیری کرنے والا انسان دنیا کا سب سے بدترین انسان ہے۔ آج یہ دنیا کا قانون دیکھ لے، اگر کوئی گاؤں کا چودھری ہو اور کسی کو اپنا وزیر منشی رکھ لے، جو لوگ اس وزیر کے بارے میں باتیں کرتے ہیں گویا کہ وہ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ اس چودھری صاحب کو بندے کا انتخاب کرنا نہیں آتا، تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کائنات کے امام نے کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب کوئی شخص اپنی زبان کو کھولتا ہے تو اس کو یاد رکھ لینا چاہیے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو کتابت کے لیے کائنات کے امام نے مقرر کیا تھا۔ اور امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی سب سے زیادہ کتابت سیدنا زید بن ثابت نے کی، پھر دوسرا نمبر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے جنہوں نے قرآن کی سب سے زیادہ کتابت کی۔ قرآن پر اعتماد اسی شخص کا ہو سکتا ہے جس کو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر فاروق جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمر جس رستے سے گزرتا ہے شیطان اپنا رستہ بدل لیتا ہے، اور عمر کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کیا ہے۔ فرماتے ہیں تذکرون کسریٰ و قیصرا وعندکم معاویہ، لوگو تم کیسر و کسریٰ کی ذہانت و فطانت کی باتیں کرتے ہو، تم کیسر و کسریٰ کی فراست کی باتیں کرتے ہو، جبکہ تم میں ایسا شخص موجود ہے جو کیسر و کسریٰ کی ذہانتوں کو پیچھے چھوڑ چکا ہے، اور وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وعندکم معاویہ، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ بحر کلزم میں، بحر ابیض میں، جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے ایک بحری بیڑا تیار کر کے سمندر میں کود پڑے اور ان لوگوں کو شکستیں دی، روم و فارس اور ایران کو، کہ جن کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ ان کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا، لیکن جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا اسلامی بیڑا تیار کیا، بحری بیڑا، ان لوگوں کی سلطنتوں کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھ کر پاؤں کے نیچے تلے تلے کر دیا، اور وہ روم و ایران کے فارس کے وہ جو چاند کی سورج کی پرستش کرنے والے، اور وہ ایرانی لوگ جو غیر اللہ کے پجاری، جن کے بارے میں لوگ سمجھتے تھے کہ برسوں سے سمندر پر حکمرانی کرنے والے لوگ، ان کے آگے کوئی بھی فوج نہیں ٹھہر سکتی، وہ اپنے 500 بحری بیڑے کے ساتھ روم کا بادشاہ جب آیا تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بادشاہ کو 500 بحری بیڑوں سمیت سمندر میں غرق کر دیا۔
یہ تھی ذہانت، یہ تھی فطانت، یہ تھی فراست، جس کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے تذکرون کسریٰ و قیصرا وعندکم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی مسئلہ ہے کہ اس وقت سے لے کر جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کی سلطنت کو پاش کیا، اور اس وقت کے ایرانی مجوسی جب ان کے پیٹوں میں مرور اڑتے تھے، آج بھی وہی لوگ ہیں، یہ ان کی ذریت ہے، یہ ان کے باقی ماندہ ہیں جن کو سیدنا امیر معاویہ سے مسئلہ ہے۔ مسئلہ کیوں ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے، یہ مجھے بھی پتا ہے۔ مسئلہ صرف ایک ہے کہ آج سے برسوں قبل، آج سے صدیوں قبل، جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے باپوں کو ناکوں تلے چبا دیے تھے، جب ان کی سلطنت کو پاش کر دیا تھا، جب 500 بحری بیڑے کے ساتھ آنے والا رومی بادشاہ اپنی فوج سمیت سمندر میں غرق ہو گیا، اس وقت سے لے کر آج تک ان کے پیٹوں میں مرور اٹھتے ہیں اور ان کو پرخاش ہوتی ہے، اور یہ وہی تکلیف ہے جو آج ان کو ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان درازی کرتے ہیں۔ پڑھیے تاریخ، اٹھائیے تاریخ، کیسے بنی امیہ کے لوگوں نے، کیسے نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی نے، کہ جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ حکومت کرنے کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو کر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہ بیعت ہونے کی دیر تھی کہ کفر پر ایسی بجلی ٹوٹ پڑی کہ وہ دور جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جب اسلامی فتوحات ہوئیں، وہ دور واپس پلٹ آیا۔ پھر اسلامی حکمرانی صرف جزیروں پر ہی نہیں بلکہ سمندروں پار چلتی چلی گئی، اور سمندروں کو عبور کرتے ہوئے اسلامی حکمرانی کے جھنڈے لہرائے گئے۔ یہ وہ دور تھا جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، آپ سو رہے تھے، اچانک اٹھے، آپ کے چہرے پر خوشی، پوچھا کیا معاملہ اللہ کے رسول؟ فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ سب سے پہلا اسلامی بحری بیڑا وہ سمندر میں داخل ہو چکا ہے، اور وہ روم و ایران کی سلطنتوں کو شکست دے کر فاش کر چکا ہے، اور فرمایا قد اوجبو، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کو واجب کر چکے ہیں، اور وہ سب سے پہلا بحری بیڑا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں سمندر میں داخل ہوتا ہے، اور پھر سیدنا امیر معاویہ کے بیٹے ان کی قیادت میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں وہ اسلامی بیڑا سمندر میں داخل ہو کر روم و ایران کی سلطنت کو پاش کرتا ہے۔ اور یہی وہ اسلامی بیڑا جس کے متعلق کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغفور لہم، اللہ رب العالمین نے ان سب کو معاف فرما دیا ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، دیکھیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیسی تھی۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جب اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے شام اور گرد و نواح کے علاقوں میں اسلامی فوجوں کو بھیجا گیا، تو سپہ سالاری کے لیے جس شخص کا انتخاب ہوا وہ ابو بکر عمر عثمان نے سیدنا امیر معاویہ کا کیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے بھائیوں، یہ بات سمجھ لیجئے کہ آج کفار کو، آج اسلام دشمنوں کو، دشمنان صحابہ کو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کیوں کھٹکتی ہے؟ آج ان کے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھتے ہیں؟ آج یہ پرخاش کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی فتوحات اس قدر ہوئیں کہ جزیروں کو چھوڑ کر سمندروں کو عبور کر کے اسلامی فتوحات ہوئیں، اور ان لوگوں کو پاؤں کے تلے روندا جن کے بارے میں لوگ سمجھتے تھے کہ ان کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اصل وجہ ہے یہ کہ جب وہ لوگ جن کی برسوں سے حکمرانی تھی، جب
وہ لوگ اسلام کے قدموں تلے سر نگوں ہو گئے، پھر ان لوگوں کو وہ شکست نہ بھولی۔ آج تک یہ لوگ اسی شکست کو لے کر اور اسی غم کو لیے آج یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں اور طرح طرح کی ہرزہ سرائی کرتے ہوئے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان درازی کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت رجلا الیق بالملک من معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا حکومت اور خلافت کا حقدار نہیں دیکھا۔ اور یہی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا امیر معاویہ کی فضیلت میں یہ قول نقل کیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے دور کے اخیر میں معاویہ سے بڑا عالم نہیں دیکھا، معاویہ سے بڑا عالم نہیں دیکھا۔ پھر یہی وجہ تھی کہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدا اشبہ صلاۃ بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معاویہ تھا، میں نے معاویہ کی نماز سے بڑھ کر کسی کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں دیکھی، آپ کی نماز۔ اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا قبیصہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے معاویہ جیسا شخص نہیں دیکھا کہ جو اندر اور باہر سے ایک جیسا ہو، جس کا ظاہر اور جس کا باطن ایک ہو۔ اور یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بات لکھنے پر مجبور ہوئے منہاج السنہ میں کہ علماء کا اجماع ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت وَكَانَ مُلْكُهُ رَحْمَةً امت کے لیے رحمت تھی، امت کے لیے رحمت تھی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت قرآن کی روح سے بھی آپ سن چکے، قرآن کے متعدد آیات ہیں جن میں صحابہ کرام کی عظمت کا بیان ہوا، ان میں سیدنا امیر معاویہ بھی شامل ہیں۔ احادیث کا اکثر ذخیرہ جو صحابہ کرام کی عظمت پر بیان ہوا، ان میں سیدنا امیر معاویہ بھی شریک ہیں۔ آئیے ذرا دیکھیے ائمہ سلف جنہوں نے اپنی زندگییں احادیث کی نشر و اشاعت میں گزاری، ان کی نظر میں سیدنا امیر معاویہ کا مقام کیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی کون نہیں جانتا، بہت بڑے فقیہ تھے، محدث بھی تھے، زاہد بھی تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا حضرت جی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی اور سیدنا امیر معاویہ کے درمیان ذرا تقابل تو کر دیں کہ ان کی شخصیتوں میں سے کون سا بڑا ہے۔ سنیں میرے بھائیوں، فرمانے لگے یاد رکھو وہ گھوڑا جس پر بیٹھ کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد کیا، اس گھوڑوں کی ٹاپوں تلے اٹھنے والا غبار جو گھوڑے کی نتنوں میں داخل ہوتا تھا، عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت سے وہ غبار 1000 درجے بہتر ہے۔ تم امیر معاویہ کی بات کرتے ہو، عمر بن عبدالعزیز اس غبار کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے جو امیر معاویہ کی گھوڑے کی پاؤں تلے اٹھتا تھا۔ اس لیے کسی نے امام معافی بن عمران رحمہ اللہ سے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز بڑے ہیں یا معاویہ بڑے ہیں؟ فرمانے لگے ہم صحابہ کرام کو تابعین کے مقابلے میں کھڑا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان کاتبہ وسحرہ وامینہ، وہ تو نبی علیہ السلام کے کاتب بھی تھے، آپ کے امین بھی تھے، آپ کے عزیز بھی تھے۔ اس لیے امام ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خال المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مومنوں کے ماموں ہیں سیدنا امیر معاویہ۔ کس طرح ماموں؟ کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی علیہ السلام کی زوجہ تھی۔ میرے بھائیوں، جس کی بہن نبی کے عقد میں ہو اور جس کا باپ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ باپ کہ فتح مکہ کے دن جب نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ جو آج ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے اس کو بھی پناہ ہے، اس کو بھی امان ہے۔ آئیے میرے بھائیوں،
सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत है जिनके मुताल्लिक इमाम अहमद रहमहुल्लाह के उस्ताद इमाम वकी फरमाते हैं, मुआविया तो बिमंज़िलति हलक़तिल बाबी, मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये दरवाज़े के साथ लटकने वाला ये कुंडा इसकी हैसियत से है। कैसे हैसियत है? फरमाया जो इस कुंडे को खड़काएगा ना, गोया कि वो इस्लाम की दीवार में नकब लगाना चाहता है। आप देखें वो लोग जो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर तान करते हैं, वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आड़ बना कर करते हैं, फिर आगे सैयदना उमर पर जाते हैं, फिर सैयदना अबू बकर पर जाते हैं। इसलिए फरमाया कैन मुआवियतु बिमंज़िलति हलक़तिल बाबी मन अरादहु नकबा, जिसने अमीर मुआविया पर बात की उसने गोया सारे सहाबा को बात की। इसलिए फरमाया कान मुआवियतु सित्रन लि अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये तमाम सहाबाई किराम के लिए पर्दा हैं, ये पर्दे की हैसियत से हैं। जो इस पर्दे को चाक करेगा वो गोया के पूरी सहाबा की जमात को बात करेगा। आज ये बहुत बड़ा हरबा है, आइए समझिए, इस मसले को समझिए, अपने ईमानों को ज़ाया ना कीजिए, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। इसलिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा वो मग़फ़ूर भी हैं और मरहूम भी हैं, उनका ईमान तो पक्का ठक्का है, वो जन्नती हैं। अगर हम अपने बारे में ये गारंटी नहीं दे सकते, इसलिए अगर हम उनके बारे में बातें करेंगे उनकी शख्सियत को कुछ नहीं होगा। इसलिए सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को किसी ने कहा कि लोग सहाबाई किराम के बारे में बातें करते हैं, तो बड़ा ही प्यारा जुमला फरमाया, तवज्जो कीजिए, क्या फरमाया कि तुम ताज्जुब क्यों करते हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दुनिया से जाने के बाद उनके नामा अमाल, उनकी नेकियों का लिखना का सिलसिला वो मुनक़ते हो चुका था। अल्लाह ने ऐसे बंदे भेज दिए जो उनके बारे में बातें करते हैं, अल्लाह उनके हक़ में नेकियां लिखते जा रहे हैं, अल्लाह उनके हक़ में नेकियां लिखते जा रहे हैं। जो सिलसिला बंद हो चुका था अल्लाह ने उसको जारी और सारी रखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको हकीकी मानों में सहाबाए किराम की सीरत पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।